کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا مہدی آنا چاہیے جو جہاد کا فتویٰ دے اور انگریزوں اور دوسری غیر قوموں سے لڑائی کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے، اور حدیث سے بھی پایا جاتا ہے کہ آنے والا موعود یضع الحرب کر کے دکھائے گا، یعنی لڑائیوں کو موقوف کرے گا۔ دیکھو ہر چیز کے عنوان پہلے ہی نظر آ جاتے ہیں، جیسے پھل سے پہلے شگوفہ نکل آتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہوتا کہ مہدی آ کر جہاد کرتا اور تلواروں کے زور سے اسلام کی حمایت کرتا، تو چاہیے تھا کہ مسلمان فنون حربیہ اور سپاہ گری میں تمام قوموں سے ممتاز ہوتے اور فوجی طاقت بڑی ہوئی ہوتی، مگر اس وقت یہ طاقت تو اسی قوم کی بڑی ہوئی ہے، اور فنون حرب کے متعلق جس قدر ایجادات ہو رہی ہیں وہ یورپ میں ہو رہی ہیں، نہ کسی اسلامی سلطنت میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے، اور یضع الحرب کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے واسطے یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ دیکھو مہدی سوڈانی وغیرہ نے جب مخالفت میں ہتھیار اٹھائے تو خدا تعالیٰ نے کیسا ذلیل کیا، یہاں تک کہ اس کی قبر بھی کھدوائی گئی اور ذلت ہوئی، اس لیے کہ خدا کے منشا کے خلاف تھا۔ مہدی موعود کا یہ کام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسلام کو اس کی اخلاقی اور علمی و عملی اجازات سے دلوں میں داخل کرے گا، اور اس اعتراض کو دور کرے گا جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ وہ ثابت کر دکھائے گا کہ اسلام ہمیشہ اپنی عملی سچائیوں اور برکات کے ذریعے پھیلا ہے۔ ان تمام باتوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا تلوار سے کام لینا ہوتا تو فنون حرب اسلام والوں کے ہاتھ میں ہوتے، اسلامی سلطنتوں کی جنگی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوتی۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان طاقتیں مغربی طاقتوں سے ہتھیار مانگ رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی وہاں سے مانگتی ہیں۔ فرمایا کہ اگرچہ حقیقی خبر تو خدا تعالیٰ سے وہی پانے والوں کو ملتی ہے، مگر مومن کو بھی ایک فراست ملتی ہے، اور وہ علامات و آثار سے سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جب عیسائی قوموں کے بالمقابل آتے ہیں تو زک اٹھاتے ہیں اور ذلت کا منہ دیکھتے ہیں۔ کیا اس سے پتہ نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ کا منشا تلوار اٹھانے کا نہیں ہے؟ یہ اعتراض صحیح نہیں، غلط ہے، اور یہی حالت ہم دیکھ رہے ہیں آ کے۔ دیکھو فرمایا ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہ دیکھو یہی علماء کیسے شوق سے 14ویں صدی کے منتظر تھے، اور تمام دل بول اٹھے تھے کہ اسی صدی کے سر پر مہدی اور مسیح پیدا ہوگا۔ بہت سے صلحاء اور اولیاء کے کشف اس بات پر قطع کر چکے تھے کہ مہدی اور مسیح موعود کا زمانہ 14ویں صدی ہے۔ اب ان کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کافر کہتے اور میرا نام دجال رکھتے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں پہلے سے یہی فرمایا گیا تھا کہ اس مہدی کو کافر ٹھہرایا جائے گا، اور اس وقت کے شریر مولوی اس کو کافر کہیں گے اور ایسا جوش دکھلائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو قتل کر ڈالتے۔ مگر خدا کی شان ہے کہ ان ہزاروں میں سے یہ میاں غلام فرید صاحب چاچڑا والوں نے پرہیزگاری کا نور دکھلایا، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، خدا ان کو اجر بخشے اور عاقبت بالخیر کرے، آمین۔ اب جب تک یہ تحریریں دنیا میں رہیں گی، فرمایا کہ اب جب تک یہ تحریریں دنیا میں رہیں گی، میاں صاحب موصوف کا ذکر باخیر بھی اس کے ساتھ دنیا میں کیا جائے گا۔ یہ زمانہ گزر جائے گا اور دوسرا زمانہ آئے گا، اور خدا اس زمانے کے لوگوں کو آنکھیں دے گا، اور وہ ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر کریں گے جنہوں نے مجھے پا کر میرا ساتھ دیا ہے۔ سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا اور ہر ایک غافل اور منکر اور مکذب وہ حسرتیں ساتھ لے جائے گا جس کا تدارک پھر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اب میاں غلام فرید صاحب کا خط ذیل میں حسب وعدہ مذکور لکھا جاتا ہے، لکھا ہے وہ عربی کا خط ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو رب الارباب ہے، اور درود اس رسول مقبول پر جو یوم الحساب کا شفیع ہے، اور نیز اس کی آل اور اصحاب پر، اور تم پر سلام، اور ہر یک پر جو راہ ثواب میں کوشش کرنے والا ہو۔ اس کے بعد واضح ہو کہ مجھے آپ کی وہ کتاب پہنچی جس میں مباہلہ کے لیے جواب طلب کیا گیا ہے، اور اگرچہ میں عدیم الفرصت تھا، تاہم میں نے اس کتاب کے ایک جز کو جو حسن خطاب اور طریق عطاب پر مشتمل تھی پڑھی ہے۔ سو اے ہر یک حبیب سے عزیز تر
تجھے معلوم ہو کہ میں ابتدا سے تیرے لیے تعظیم کرنے کے مقام پر کھڑا ہوں تا مجھے ثواب حاصل ہو، اور کبھی میری زبان پر بجز تعظیم اور تکریم اور رعایت آداب کے تیرے حق میں کوئی کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اور اب میں مطلع کرتا ہوں کہ میں بلا شبہ تیرے نیک حال کا معترف ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو خدا کے صالح بندوں میں سے ہے، اور تیری صحیح عند اللہ قابل شکر ہے، جس کا اجر ملے گا، اور خدا بخشندہ بادشاہ کا تیرے پر فضل ہے۔ میرے لیے عاقبت بالخیر کی دعا کر، اور میں آپ کے لیے انجام خیر و خوبی کی دعا کرتا ہوں۔ اگر مجھے طول کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں زیادہ لکھتا۔ والسلام علی من سلک سبیل الصواب، مقام چاچڑا شریف سے ہی لکھا تھا۔ پھر دوسری مسلم نے اپنی کتاب میں ایک اور بزرگ کا ذکر کیا ہے جو میں نے لیا ہے ان میں سے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے پیر صاحب العلم ہیں جو بلاد سندھ کے مشائخ میں سے ہیں، جن کے مرید 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہوں گے، اور باوجود اس کے وہ علوم عربیہ میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور علماء راسخین میں سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو میری نسبت گواہی دی وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف میں دیکھا، بس میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا یہ جھوٹا اور مفتری ہے یا صادق ہے؟ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صادق ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس میں نے سمجھ لیا کہ آپ حق پر ہیں۔ اب بعد اس کے ہم آپ کے امور میں شک نہیں کریں گے، اور آپ کی شان میں ہمیں کچھ شبہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ آپ فرمائیں گے وہی ہم کریں گے۔ بس اگر آپ یہ کہو کہ ہم امریکہ میں چلے جائیں تو ہم وہیں جائیں گے، اور ہم نے اپنے تئیں آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں فرمانبردار پاؤ گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے خلیفہ عبداللطیف مرحوم اور شیخ عبداللہ عرب نے زبانی بھی مجھے بتائیں، حضرت فرماتے ہیں۔ اور اب بھی میرے دلی دوست سیٹھ صالح محمد حاجی اللہ رکھا صاحب جب مدراس سے ان کے پاس گئے تو انہیں بدستور مصدق پایا، بلکہ انہوں نے عام مجلس میں کھڑے ہو کر اور ہاتھ میں عصا لے کر تمام حاضرین کو بلند آواز سے سنا دیا کہ میں ان کو اپنے دعوے میں حق پر جانتا ہوں، اور ایسا ہی مجھے کشف کی روح سے معلوم ہوا ہے۔ اور ان کے صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ جب میرے والد صاحب تصدیق کرتے ہیں تو مجھے بھی انکار نہیں۔ خلافت احمدیہ